اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین صاحب الزمان علیہ السلام، السلام علیکم۔ عزیزان محترم، کل شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا، اور آج انہی کے شاگرد جو ان کے تمام حلقے درس میں شامل ہونے والوں بڑی ممتاز شخصیت رکھتے ہیں، جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ذکر ہوگا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ جن کا نام محمد بن نعمان ہے اور لقب ان کا مفید ہے۔ ولادت آپ کی 336 ہجری میں ہوئی اور وفات آپ کی 412 ہجری میں ہوئی ہے۔ بغداد شہر سے قریب ایک گاؤں میں جہاں آپ کا آبائی وطن میں ولادت ہوئی، اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پہ حاصل کی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد نے اپنے گاؤں سے ہجرت کی اور بغداد تشریف لائے، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور آپ نے جس طریقے سے اپنی حیات گزاری ہے، آپ کی حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی عظمت، آپ کی بلندی درجات و کردار کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اور کچھ واقعات مشہور ہیں آپ کی حیات سے جڑے ہوئے کہ کبھی استاذ کے ذریعے شاگرد اور کبھی شاگرد کے ذریعے استاد کو پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ جیسا استاذ آپ کو ملا ہے، ان کی بزم میں آپ ممتاز شخصیت کے مالک تھے تمام طلباء میں۔ اور آپ کے شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ توسی، نجاشی، ایسے گوہر نایاب آپ نے اس دنیا کو، اس زمانے کو دیے ہیں۔ آپ کے حلقے احباب سے، آپ کے حلقے درس سے جو نکل کے باہر منظر عام پہ آئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام نے 3 خط آپ کے پاس لکھ کر بھیجے ہیں، اور ظاہر غیبت کبریٰ کا زمانہ، آپ کی ولادت بھی غیبت کبریٰ میں 334 ہجری میں ہوئی، اور 412 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو غیبت کبریٰ میں بھی آپ کو امام علیہ السلام نے 3 خط روانہ کیے ہیں، 3 خط لکھے ہیں جو کہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کے انتقال پر امام عصر علیہ السلام نے جو مرثیہ پڑھا ہے، 3 شعر آج بھی آپ کی قبر پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کاظمین میں حرم میں موجود ہے، جہاں ہمارے ساتھ امام علیہ السلام کے روضہ مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو علمی اور دینی خدمات انجام دی ہیں، اور جس طرح سے قوم کی سربراہی کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پورے بغداد میں آپ کی ایک نمایاں شخصیت، نمایاں حیثیت تھی، اور لوگ آپ کی قدر کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو اسنان ایک جگہ ہے، اسنان ایک میدان ہے، جس میدان میں آپ کی نماز جنازہ ہوئی ہے، اور آپ کی نماز جنازہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے پڑھائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 70,000 افراد آپ کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ ایک کثیر مجمع تھا آپ کی نمازہ میں شرکت کرنے والوں کا، آپ کی نماز جنازہ میں۔ محلہ کرخ جو بغداد میں شیعوں کا ایک مرکز مانا جاتا تھا، یہیں پر آپ نے مدرسہ اپنا قائم کیا تھا، اور یہیں پر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ چنانچہ آپ کے استاذ میں ایک نام آپ کے استاد میں جو بہت خاص طور سے آتا ہے سامنے، علی ابن عبداللہ ابن ابی یاسری، جو آپ کو علم کلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور علم کلام کی تعلیم دیتے دیتے آخر انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ تم بغداد کے بڑے عالم علی ابن عیسیٰ رومانی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آگے مانے جانے عالم تھے، منظر عام پر تھے، یعنی حکومت کے منظور نظر تھے، اور اس طریقے سے بڑی شہرت تھی ان کی۔
اور بہت بڑا حلقہ درس ان کا ہوا کرتا تھا، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ خیر، یہ اپنے استاذ کی طرف سے رقعہ لے کر کے وہاں پہنچے اور رومانی کے حوالے کیا۔ رومانی نے بٹھایا، ٹھیک ہے بیٹھو، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بٹھایا گیا۔ اور جیسے ہی آپ بیٹھے، تھوڑی دیر گزری تھی، اسی دن بصرہ سے کچھ لوگ آئے تھے۔ بصرہ سے آنے والوں میں سے ایک شخص نے رومانی سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا حدیث غدیر اور حدیث غار کے متعلق، یعنی آپ حدیث غدیر کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور حدیث غار کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو رومانی کا جواب یہ تھا کہ حدیث غدیر روایت ہے اور حدیث غار درایت ہے، اور ظاہر ہے کہ درایت پر روایت کو تو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یعنی درایت کو مانا جائے گا، اس کے مقابلے پر روایت کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی کی فضیلت میں اگر بات کوئی آ جائے تو اس کی فضیلت میں ہم درایت کو پہلے دیکھیں گے، روایت کو بعد میں مانیں گے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا اشارہ کروں۔ درایت اور روایت میں کیا؟ درایت یہ ہوتی کسی واقعے کی صحت پر بحث ہو اور اس کی صحت پہ دلیل ہو۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غار کا واقعہ جو ہے یہ ہر طرف سے ثابت ہے کہ واقعہ گزرا، یہ صحیح ہے۔ حدیث غدیر کے معاملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ روایت ہے، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، روایت غلط بھی ہو سکتی ہے، درایت غلط نہیں ہوتی، درایت صحیح ہوتی ہے۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے برجستہ وہیں پہ ایک سوال کر دیا کہ اگر کوئی شخص امام عادل سے جنگ کرے، لڑے، تو آپ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تو رومانی نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے، مگر ذرا سا توقف کر کے پھر فوراً اس نے کہا کہ نہیں، وہ فاسق ہے اور فاجر ہے۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ نے سوال کیا پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ بے شک وہ امام عادل ہے۔ اس نے شیخ مفید نے سوال کیا کہ جو ان سے لڑے اس کو کیا کہیں گے؟ تو اب خاموشی، کیونکہ پہلے تو کہہ چکے کہ جو امام عادل سے لڑے گا وہ کافر ہوگا، پھر کہا کہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا۔ اب جب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ کہہ دیا کہ جو امام عادل یعنی مولا علی سے جو لڑے، پھر اسے آپ کیا کہیں گے؟ تو چونکہ کہہ تو چکے ہیں، اب ان کے سامنے دشواری، تو یہ نہیں کہتے کہ کیا کہیں گے، بلکہ یہ کہتے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ آپ غور کریں، انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو آپ فوراً ہی شیخ مفید علیہ رحمہ کے موقع مل گیا اور فوراً انہوں نے جواب دیا کہ توبہ روایت ہے، جنگ درایت ہے۔ تو درایت پر روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یعنی جنگ کی بات تو مانی جائے گی، توبہ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ جنگ کی بات سامنے ہے، جب تک کہ توبہ ثابت نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے ایک ایک جملے میں ایسے انہوں نے مناظرے کیے ہیں، اور مناظرے کی صورت میں بڑی ہی مشہور شخصیت ہے۔ پورے بغداد میں جتنے علماء تھے گھبراتے تھے شیخ مفید علیہ رحمہ سے، اور بہت گھبراتے تھے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہو نہ جائے۔ اور خود خطیب بغدادی جو کہ علماء اہل سنت میں بڑی نمایاں ہستی ہیں، بڑی نمایاں شخصیت ہیں، بہت مشہور ہیں، ان کا ایک قول تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن شیخ مفید نے انتقال کیا اس دن ہم سب نے بڑے سکون کا سانس لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی شخصیت کیا تھی کہ حزب مخالف جو ہے، علماء عامہ جو ہیں، ان کے چین سکون غائب ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی وجہ سے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوتا ہے اس دن بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اب کوئی ہمیں قائل کرنے والا اور کوئی ہمیں نیچا دکھانے والا نہیں رہا۔ حالانکہ ایسا نہیں، قدرت نے انتظام ہمیشہ کیا، ہر دور میں کیا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا اس کے لیے موجود ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کی جگہ آتے ہیں۔ عزیزو، شیخ مفید علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو اور بھی ہوگی، آج وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل شیخ مفید علیہ رحمہ کے بارے میں اور بھی مزید گفتگو کروں گا۔ آج بس آخر میں اتنا کہنا ہے کہ آپ کو جو مفید لقب ملا ہے، یہ لقب دو طرف سے تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امام زمانہ نے آپ کو مفید کا لقب دیا ہے، دوسرا یہ کہ علماء اہل سنت نے خاص طور سے آپ کو مفید کا لقب دیا ہے۔
بہرحال جہاں سے بھی ہو، لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ برادر رشید اور سعید یہ امام زمانہ نے اپنی توقیم اپنے خط میں شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھا ہے، اور روایت کے اعتبار سے آپ کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات غیبت کبریٰ میں ہوئی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ وقت رہا تو کل میں اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ایک سوال تھا جو آپ کے شاگردوں کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا تھا، اور پھر آپ سے پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے غم منانے پر جنت کے واجب ہونے کے سلسلے میں کہ جو غم حسین میں روئے اس پہ جنت واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال تھا جس کے جواب کے لیے خود شیخ مفید علیہ رحمٰن نے ایک عمل کیا تھا امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور امام عصر علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جواب میں کل کوشش کروں گا، کل واقعے کو نقل کروں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں کہ کس طریقے سے امام عصر علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ ایک مقام پر فتوے میں غلطی ہو گئی تھی جس کو امام عصر علیہ السلام نے آ کر کے صحیح کیا، درست کیا ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اور کل اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے علماء اس نے عطا کیے ہیں کہ جن پہ ہم فخر کریں، ناز کریں، ایسے علماء کے ہوتے ہوئے، ایسے سرپرست کے ہوتے ہوئے، ایسے نگہبان اور نگران کے ہوتے ہوئے کسی طرح کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بس شکر پروردگار کہ ہمیں اللہ سے دعا کہ اسی طرح سے پروردگار ہمارے سروں پر ہمارے علماء حق کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔